مرنے والے مرتے ہیں لیکن فنا ہوتے نہیں، یہ حقیقت میں ہم سے جدا ہوتے نہیں۔ خانوادہ قریش کے چشم و چراغ جناب عبد المعروف قریشی، جو میرے انتہائی قابل احترام ماموں تھے، خاندان میں نہ صرف داروغہ کے نام سے جانے پہچانے جاتے تھے، بلکہ خاندان کے ہر شخص کے دلوں پر راج کرنے والے داروغہ بھی تھے، جن کی شخصی اور علمی خوبیوں کو میں نے اپنے بچپن سے لے کر بڑھاپے تک بچشم خود دیکھا۔ بیماری کے دنوں میں اکثر اپنی والدہ کو ان سے ملانے لے جاتا تھا، مگر بیماری اور نقاہت کی باعث ان کی آواز میں ارتعاش تھا۔ کوشش کے باوجود بات کرنے سے قاصر تھے، مگر وہ اپنی بہن کو دیکھ کر ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر ان کا ہاتھ مضبوطی سے تھام لیتے اور آنکھیں کھول کر دیکھتے رہتے۔ آنکھوں میں جھلکتی محبت میں ابھی بھی وہی خلوص اور احترام کا رشتہ باقی تھا، اور یوں دونوں بہن بھائی ایک دوسرے کو خاموش تسلی دیتے رہتے۔ میں کمرے میں کھڑا یہ سوچتا رہا، جو شخص دوسروں کے لیے ہمیشہ سہارا بنا رہا، آج ہر سہارے سے بے نیاز ہو رہا ہے۔ وہ آنکھیں جن میں خلوص اور سرداری کی چمک تھی، بے نور ہونے لگی تھیں، جس سرچشمہ فیض سے خاندان کے اور نہ جانے کتنے تشنہ و لب تسکین و تقویت اور بشاشت حاصل کرتے تھے، وہ خشک ہونے جا رہا تھا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خشک۔ اور بالآخر 12 مارچ بروز جمعہ، شب معراج کی رات، اپنے پیدا کرنے والے مالک حقیقی سے 81 برس کی خزاں بہار لیے لالا و گل میں نمایاں ہونے کے لیے گلستان جوہر کے قبرستان کی خاک میں پنہا ہو گئے۔ نہ دعائیں مقبول ہوئیں، نہ دوائیں کارگر ہوئیں، وقت چلتا رہا اور وہی ہوا جس کا خدشہ تھا۔ دلی تمنا تھی کاش ایسا نہ ہوتا، مگر مشیت الہی کو کون ٹال سکتا ہے۔ رات 2 بجے مجھے اطلاع ملی تو میں ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر دارالصحت اسپتال پہنچا، جہاں سوگوار منظر تھا۔ ماموں کے سارے بیٹے نہ صرف آبدیدہ تھے، بلکہ اپنے رب کی رضا پر راضی بھی تھے۔ یوں میں بھی ایک کونے میں کھڑا مرحوم کا چہرہ دیکھ رہا تھا، بلا کا نور اور چہرے پر اطمینان اور سکون، اور چہرے کی مسکراہٹ فضا میں مستقل شگفتگی کا احساس دلا رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا اس مبارک رات میں ضرور فرشتے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے فرط جذبات سے میرے خاندان کی اس برگزیدہ ہستی کو اپنے رب کے حضور پیش کرنے کے لیے بے چین ہوں گے، جہاں ان کو اخروی زندگی کی تمام سہولتوں سے بہرہ مند فرمائیں گے، اور اپنی بیماری کی ان تکالیفوں کے عوض جنت کا باغ ان کا مسکن ٹھہرے گا انشاءاللہ۔ اور اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی بیوہ اور بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کی خدمات کو اپنے حضور قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور اے میرے مالک، میرے ماموں سے راضی رہنا، ان کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام پر فائز کرنا، آمین یا رب العالمین۔